نیکیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اس سے استفادہ کریں، اور اس کا ہمیں بھی اجر ملے، انہیں بھی اجر ملے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معین فضیلت ہے اس ماہ کی، وہ بھی ہم پر جو ہے وہ مسلسل اس کا ہمارے ساتھ رہے، اور خداوند کریم انشاءاللہ امید ہے کہ ماہ شوال کے ظہور کے ساتھ ہماری گناہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک، بہت ہی بہترین عنوان رکھا ہے، بہت ہی بہترین موضوع ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو کار حسنہ ہے انتہائی مہم ہے، اور خصوصاً اس ماہ مبارک رمضان میں جو رمضان کا جو اصل پیغام ہے، رمضان ایک پیغام دے رہا ہے، وہ پیغام ایک معنوی پیغام ہے، یا یوں کہوں کہ ایک دنیا میں انسان کے لیے ایک پیغام ہے، ایک انسان کی آخرت کے لیے ایک پیغام ہے۔ جی دنیا میں جو پیغام ہے رمضان کا، وہ پیغام یہ ہے، اہل بصیرت بیان کرتے ہیں کہ ایک 30 دن مکمل انسان حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ اس ماہ میں روزہ رکھیں، تو حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں، اور اس 30 دن مکمل یہ انسان بھوک اور پیاس میں رہتے ہیں۔ تو یہ اس انسان کو رمضان روزہ پیغام دے رہا ہے، اے انسان 30 دن تمہیں بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتے، تو ان فقراء کی توجہ کریں جو سال بھر اس طرح بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ لہذا رمضان کا پیغام یہ ہے کہ اس ماہ میں ہم بھوک اور پیاس رہ کر جو ہے ان غریب فقراء مسکین کا سوچیں جو سال بھر بھوک اور پیاس سے زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے ان کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے ان کی ضروریات زندگی کو بھی اگر فراہم کرے تو ہم اچھے انسان، اچھے مومن ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسرا پیغام یہ ہے رمضان کا، دوسرا پیغام یہ ہے کہ یہ پیغام دے رہا ہے، اے انسان دنیا میں 30 دن تمہیں بھوک اور پیاس میں جو ہے تمہیں برداشت نہیں ہے، دنیا کی 30 دن کی بھوک اور پیاس تمہیں ستاتی ہے، تو قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهُ، اور فرماتے ہیں کہ ذکر کرو، یعنی خطبہ شعبانیہ میں رسول کرام اسلام فرماتے ہیں اس دن کو یاد کرو، رمضان میں تم بھوک اور پیاس میں جب رہتے ہو تو اس قیامت کی خطرناک بھوک اور پیاس کو یاد کرو جس میں جو ہے انسان پریشان ہے، انسان حالت آتش میں ہے، پیاس ہے، بھوک ہے وہاں پر، تو اس کی تیاری یہاں سے کرو، وہاں کے لیے پانی کی بندوبست کرو، وہاں پہ کیا ہے طعام کی بندوبست کرو، وہاں پہ زاد و راہ کی بندوبست کرو یہاں سے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کے فوراً بعد فرماتے ہیں تصدقوا علی فقرائکم، یہ اس وقت ہو سکتا ہے اگر آپ فقراء اور مساکین کو یہاں پہ صدقہ دیں گے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ دیں گے اس ماہ مبارک رمضان میں، تو وہاں قیامت میں آپ کی بھوک اور پیاس کے لیے کام آئے گا وہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نقطہ ہے، ماشاءاللہ۔ تو اگر اس دنیا میں یہاں سے میرے اپنے جو ہے میں خود اپنے جو ہے بھوک اور پیاس کو مٹائے، یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے، کمال انسانیت یہ ہے کہ انسان جو ہے دوسرے مومن کے لیے، دوسرے ہمسائے کے لیے، اس فقیر کے لیے، اس مسکین کے لیے، اس بیچارے کے لیے جو ایک وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، اس کے لیے سوچے، تو یہ انسان قیامت کی بھوک اور پیاس سے خدا اس انسان کو نجات عطا کرے گا۔ یقیناً آغا صاحب ماشاءاللہ، واقعاً آج کل کے زمانے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم انگلینڈ میں جو رہ رہے ہیں آغا صاحب، دیکھیں ہر جغرافیائی حدود، ہر ملک اور ہر علاقے کی جو ہے اپنی خاص جو ہے ایک ماحول ہے، اور وہاں بدوباش کے حوالے سے بھی مختلف ہے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض ایسے علاقوں میں جو لوگ بالکل غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، وہاں لوگ اس افطار میں جن کے خانوادے یعنی کہ افراد کے ایک گھر میں جو افراد ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، کمانے والے بہت کم ہیں، اور شاید ایسے بھی گھر ہیں جہاں کمانے والے ہے ہی نہیں، ان کا بسر اوقات ان کے جو ہے محلے کے لوگوں سے اور کچھ جو ہے خیراتی اداروں کے ذریعے ہوتے ہیں، اور اس ماہ تعالیٰ نے بہت دی ہے، اور
جن لوگ خدا نے دی ہے ان کے لیے اور پیاس کا بھی خیال رکھنا ہے، تو وہ روز قیامت کی بھوک اور پیاس اس وقت ختم ہو سکتا ہے، اس سے نجات مل سکتا ہے کہ دنیا میں فقراء اور مسکین کا جو خیال رکھے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے وَشَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی مہمانی ہے. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ